جی حضرات وقار، آپ کے سامنے میں نے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وضاحت کی تھی، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ حد مرفق الایمن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو ران سے الگ رکھا، یا وعدہ حد مرفق ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا کنارہ ران پر رکھا۔ حضرات ذکر میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بتایا تھا کہ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں، ان سے یہ حدیث پاک ان کے تقریباً 11 شاگردوں نے روایت کی تھی، اور وہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جن میں سے 6 شاگردوں نے جو الفاظ نقل کیے تھے ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ دائیں کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، اور ان میں سے 3 شاگرد وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ وعدہ مرفق ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کو ران پہ رکھا، اور ان میں سے ایک شاگرد اس نے کونی کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرات ذکر، اب ہماری جو بحث اور اختلاف کا منشا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ آیا کونی کو ران کے اوپر رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا۔ ہر چند کے حضرات ذکر، یہ ایک ٹاپک بہت لمبا ہو چکا ہے اور تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے اور آج ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے۔ حضرات ذکر، اصل میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ عاصم بن کلیب اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 6 شاگرد ہیں، انہوں نے جو عاصم بن کلیب سے حدیث کے وائل بن حجر کی حدیث کے الفاظ جو نقل کیے وہ یہ تھے کہ بھئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دائیں کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ خلاصہ اس لیے بیان کروں حضرات ذکر کہ وہ میں نے 6 کے 6 الفاظ، 6 کے 6 راوی کے الفاظ سابقہ ویڈیو میں تفصیل سے بیان کر دیے۔ اس کے علاوہ حضرات ذکر 3 راوی ایسے تھے انہی حضرت عاصم بن کلیب کے، جو جن کی حدیث کے الفاظ کا خلاصہ یہ تھا کہ کونی کو ران کے اوپر رکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایک جو راوی تھا اس نے سرے سے ہی عاصم بن کلیب سے کونی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس نے میں نے جیسے بتایا تھا سابقہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کف ہتھیلی کا ذکر کیا۔ تو حضرات ذکر ہے، جہاں تک ہتھیلی کا تعلق ہے تو وہ تو اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے جب ہاتھ ران کے اوپر رکھا جائے گا تو ہتھیلی بھی ران کے اوپر آلریڈی آ جائے گی۔ اب خلاصہ یہ ہے حضرات ذکر کہ جو منشا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ 3 راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ کونی کو ران کے اوپر رکھا جائے گا، جبکہ 6 راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ اور میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ان تمام راویوں کی جو عبارات تھیں عاصم بن کلیب سے انہوں نے جیسے نقل کی تھی، میں نے آپ کے سامنے وہ ویڈیو میں سابقہ ویڈیو میں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو کو سمجھنا ہے یا میری باتوں کو سمجھنا ہے، اس کے لیے آپ پر لازم و ضروری ہے کہ آپ شروع سے جو کوئی بھی ٹاپک جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو شروع سے جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ کو بالکل وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شروع سے مراد یہ کہ جیسے میں نے یہ ٹاپک بیان کیا کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، اس کا جو پارٹ 1 ہے وہ آپ کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور پھر یہ جتنے پارٹ ہیں سلسلہ وائز ان کو آپ دیکھیں گے تب جا کے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور یہ لاسٹ ویڈیو کی جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرات ذکر، میں اب آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ 6 شاگرد یہ کہتے ہیں کہ کونی کو ران پر نہیں رکھا جائے گا، جبکہ 3 شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ کونی کو ران پر رکھا جائے گا۔ اب وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ عربی عبارت پڑھ کے کہہ رہے ہیں، وہ جو اصل میں تو یہ کتابیں عربی میں ہیں، تو عربی میں جو عربی سے ہم جو اردو میں ترجمہ کنورٹ کر رہے ہیں اس ترجمے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کونی کو ران پر نہیں رکھا جائے گا یا کونی کو ران پہ رکھا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ 6 شاگرد یہ کہتے ہیں کہ جیسے 6 شاگردوں کی جو احادیث ہے عاصم بن کلیب سے ان میں حدہ کی قید موجود ہے، حدہ کی لفظ حدہ کی قید، اور لفظ حدہ کے بارے میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ یا تو یہ اسم ہے یا فعل ہے، جیسے کہ محدثین نے بتایا۔ اگر یہ فعل ہے تو اس کا مطلب ہے الگ رکھنا، تو اب مطلب یہ بنا کہ کونی کو دائیں کونی کو ران سے الگ رکھا جائے گا، اور اگر یہ اسم ہے تو اس کا مطلب ہے کنارہ، تو اب اس کا مطلب یہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ ران پر رکھا، اور دائیں کونی کا جو کنارہ ہے وہ میں آپ کے سامنے محدثین کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، اس کنارے سے مراد یہ ہتھیلی والا کنارہ ہے۔ اب حضرات ذکر چاہے کنارہ ہو، چاہے حدہ اسم ہو، چاہے حدہ فعل ہو،
اسم ہونے کی صورت میں یا فعل ہونے کی صورت، دونوں صورتوں میں کونی ران کے اوپر نہیں آئے گی۔ یہ جو معنی ہے یہ عاصم بن کلیب کے 6 شاگردوں نے عاصم بن کلیب سے نقل کر کے یہ آگے بیان کیا۔ اس کے علاوہ حضرات ذکر عاصم بن کلیب کے جو 3 شاگرد تھے، انہوں نے جب عاصم بن کلیب سے اس حدیث پاک کو سنا تو انہوں نے جو الفاظ نقل کیے وہ یہ تھے وعدہ مرفقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کونی کو ران کے اوپر رکھا۔ اب 3 شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ کونی رکھی، جبکہ 6 شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ کونی کو ران، ان کے جو عربی عبارات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کونی ران پر نہیں رکھی، اور 3 شاگردوں کی عربی عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کونی ران پر رکھی۔ اس صورت میں حضرات ذکر میں آپ کے سامنے، اگر آپ نے میری سابقہ ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے اس میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ ہمارے محدثین نے اس بارے میں اصول اور ضابطے وضع کر دیے ہیں۔ ہمارے محدثین نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جب روایات حدیث میں یا متن میں یا سند کے اندر اختلاف ہو جائے، اور جب اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں ترجیح کس کو حاصل ہوتی ہے؟ حضرات ذکر اگر آپ خود دیکھیں، ایک طرف 3 شاگرد ہیں اور دوسری طرف 6 شاگرد ہیں، یعنی عاصم بن کلیب کے 3 شاگرد کہہ رہے ہیں وعدہ مرفقہ، یعنی وہ لفظ حدہ کی قید کو ذکر نہیں کر رہے، اور عاصم بن کلیب کے 6 شاگرد لفظ حدہ کی قید کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں ان کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حضرات ذکر جیسے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب حدیث روایت کرنے والے حدیث کے الفاظ میں اختلاف کریں، اور جیسے کہ یہاں بعض 3 شاگرد حدہ کی قید کو ذکر نہیں کر رہے جبکہ 6 شاگرد حدہ کی قید کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی 3 شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کونی ران پہ رکھی جائے اور 6 شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کونی ران پر نہ رکھی جائے۔ اب اس صورت میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمارے محدثین نے اس بارے میں تفصیلی کلام کیا ہے کہ جب احادیث کے متن میں یا احادیث کی سند میں اختلاف ہو جائے تو اس میں پھر ترجیح کس کو دینی چاہیے۔ حضرات ذکر اگر آپ امام شافعی کی کتاب الام اٹھا کے دیکھیں تو یہ کتاب الام ہے اور جلد یہ 8 ہے اور صفحہ نمبر یہ 534 ہے۔ اس میں باب العتق کے اندر امام شافعی فرماتے ہیں انما يدل على غلط المحدث ان يخالفه غيره ممن هو احفظ منه او اکثر منه۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ محدث جو ہے، کوئی حدیث کو جو روایت کرنے والا ہے، اس کو حدیث میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، اس کی غلطی کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو حدیث میں غلطی لگی ہے؟ تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اس کی غلطی کی وضاحت ایسے ہوگی کہ جب وہ محدث اپنے سے بڑے محدث، یعنی اپنے سے بڑے محدث، اپنے سے زیادہ حافظہ رکھنے والے، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی وہ مخالفت کر رہا ہو، یا اپنے سے زیادہ جو ایک ایسا راوی ہے جس کا حافظہ بھی مضبوط ہے، جو حدیث کے الفاظ پڑھتا ہے اس کو منوان یاد ہو جاتے ہیں، ایسے راوی کو ثقہ ثبت کہتے ہیں۔ اگر ثقہ راوی اپنے سے اوسق راوی، یعنی جو ثقہ سے بڑا حافظ ہے، جو ثقہ سے زیادہ، یعنی ایسا ایک راوی ہے جو ثقہ ہے، وہ بھی حدیث کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی یاد ہو جاتی ہے، لیکن منوان وہ ویسے الفاظ یاد نہیں کر پاتا، اور ایک وہ راوی ہے جو حدیث کو دیکھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، حدیث کو سنتا ہے، منوان حدیث کے وہ الفاظ کو یاد ہو جاتے ہیں۔ تو محدثین یہ فرماتے ہیں، خود یہ دیکھیں جیسے امام شافعی یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا راوی جو ایک ثقہ ہے، یعنی جو ثقہ ہے اور ایک اوسق ہے، اوسق کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جو منوان الفاظ کو یاد کر لیتا ہے، منوان حدیث سنتا ہے اور اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اگر ثقہ راوی، ایسے راوی یعنی اوسق کی مخالفت کر رہا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ثقہ راوی کیا کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ او اکثر منہ، یا ثقہ راوی اپنے سے زائد راویوں کی مخالفت کر رہا ہو، اپنے سے زائد راوی جو اس سے تعداد میں زیادہ ہیں ان کی وہ کیا کر رہا ہو، مخالفت کر رہا ہو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ محدث کیا کر رہا ہے، وہ ثقہ راوی غلطی پر ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں، یہاں 3 راوی جو ہیں انہوں نے حدہ کی قید کو ذکر نہیں کیا، جبکہ 6 راویوں نے حدہ کی قید کو ذکر کیا۔ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ 6 3 سے کیا ہے، زیادہ ہیں، تو لہٰذا 6 کی بات کا اعتبار ہوگا۔ یہ حضرات ذکر اس کو کہتے ہیں کرینہ، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس جو 2 حدیثوں میں اگر تعارض ہو چکا ہے، تعارض کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن میں فی الوقت اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جب یہ تعارض ہو رہا ہے کہ بھئی کونی ران پہ رکھی جائے یا کونی ران پر نہ رکھی جائے،
اب یہاں تعارض اس اعتبار سے بھی ہے کہ کونی ران پہ رکھی جائے یا کونی ران پہ نہ رکھی جائے. اب ایک تعارض تو یہ ہے. دوسرا تعارض یہ ہے کہ 3 راویوں نے لفظ حدہ کی قید کو ذکر نہیں کیا، جبکہ باقی جو 6 راوی ہیں انہوں نے حدہ کی لفظ حدہ کی قید کو ذکر کیا ہے. جب 6 راوی لفظ حدہ کی قید کو ذکر کر رہے ہیں تو امام شافعی کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 راویوں کی جو قید ہے اس کا کیا ہوگا، اعتبار ہوگا. اسی طرح اگر امام شافعی کی اگر آپ ایک اور عبارت اٹھا کے دیکھیں، امام شافعی فرماتے ہیں، یہ علامہ خلیلی ہیں، ابو یعلا خلیلی، وہ فرماتے ہیں فقد قال الشافعی وجماعت من اہل الحجاز الشاذ عندنا یرویہ ثقات علی لفظ واحد ویرویہ ثقات خلافہ زائدا او ناقصا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی اور اہل حجاز کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ شاذ حدیث ہمارے نزدیک وہ ہوتی ہے جس میں ثقہ راوی جو کیا ہوتا ہے، وہ جو ثقہ راوی ہے وہ اپنے سے تعداد میں زیادہ ثقہ راویوں کی وہ کیا کرے، مخالفت کر رہا ہو. اب وہ مخالفت چاہے کسی الفاظ کی زیادتی میں کر رہا ہو یا کسی الفاظ کی کمی میں کر رہا ہو. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ابو یعلا خلیلی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک شاذ حدیث یہ ہوتی تھی. تو حضرات ذکر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بھی آپ کے سامنے میں بتا چکا ہوں کہ 6 راوی نے حدہ کی قید کو ذکر کیا اور 3 راویوں نے حدہ کی قید کو ذکر نہیں کیا. لہٰذا جب 3 راویوں نے قید کو ذکر نہیں کیا، 3 6 سے تعداد میں تھوڑے ہیں اور لہٰذا 6 کی بات کا کیا ہوگا، اعتبار ہوگا. اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ شرح نخبۃ الفکر، یہ شرح نخبۃ الفکر یہ درس نظامی میں تدریس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. 7ویں سال میں ایک حدیث کی کتاب مختلف سالوں میں پڑھائی جاتی ہے مختلف مدارس کے اندر. شرح نخبۃ الفکر یہ حدیث کی اصولی کتاب ہے، اصول حدیث پر ایک حافظ بن حجر عسقلانی شافعی کی مشہور و معروف کتاب ہے. حافظ بن حجر عسقلانی نے بھی وہاں تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرے یا ایک ثقہ راوی اپنے سے زائد راویوں کی وہ مخالفت کر رہا ہو حدیث کے الفاظ کی زیادتی میں یا حدیث کے الفاظ کی کمی میں، تو اس وقت قرائن کا اعتبار کیا جائے گا اور قرائن سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کی بات ٹھیک ہے. جس کی بات ٹھیک ہوگی اس کی حدیث کو راجح قرار دیا جائے گا، اس کی حدیث کو محفوظ قرار دیا جائے گا، اور جس کی بات قرائن کے خلاف جا رہی ہوگی اس کی حدیث کو شاذ قرار دیا جائے گا اور وہ اس کے وہ الفاظ شاذ ہوں گے. اگر کمی کر رہا ہے تب بھی شاذ ہے، اگر زیادتی کر رہا ہے تب بھی شاذ ہے. تو ذاتی کا جب جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ 6 راوی حدہ کی قید کو ذکر کر رہے ہیں اور جبکہ 3 راوی حدہ کی قید کو ذکر نہیں کر رہے، تو آلریڈی قرائن ہمیں بتا رہے ہیں کہ 6 راویوں نے جو عاصم انقلاب سے حدیث پاک سنی اور اس میں انہوں نے حدہ کی قید کو ذکر کیا، تو ہمیں یہ قرائن بتا رہے ہیں کہ 6 تعداد میں 3 سے زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں 6 کی بات کا کیا کرنا پڑے گا، اعتبار کرنا پڑے گا. ذراتی ذکر اگر آپ دیگر قرائن دیکھیں، اسی وائل بن حجر کی حدیث کے دیگر قرائن دیکھیں، 6 شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ کونی ران کے اوپر نہیں رکھی جائے گی. انہوں نے وائل بن حجر کی حدیث پاک کو عاصم انقلاب سے بیان کیا تو کہا ان کی حدیث کا خلاصہ یہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا. اب حضرات ذکر وائل بن حجر کے علاوہ یہ دوسرا قرینہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وائل بن حجر کی حدیث کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا. ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، ان میں حضرت ابو حمید ساعدی بھی ہیں. اور یہ جو سابقہ ویڈیو میں بھی میں ان تینوں صحابہ کرام کی یعنی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اب میں آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اب حضرت وائل بن حجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو حمید ساعدی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا. جب ہم ان تینوں صحابہ کی حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تو حضرات ذکر ان تینوں صحابہ نے یعنی عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہم نے ان میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی کو تشہد میں رکھنے کا ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی کا تشہد میں ذکر ہی نہیں کیا.
انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ جو بیان کیا وہ احادیث میں آپ کے سامنے سابقہ پارٹس میں پڑھ چکا ہوں۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھا، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا، دائیں تھیلی کو دائیں ران پر رکھا، بائیں تھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھا، اور اسی طرح مختلف الفاظ کی انگلیوں کو پھیلا کے رکھا۔ حضرات ذکر جہاں یہ تینوں محدث یعنی یہ تینوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ حالت تشہد میں بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کونی کو رکھنے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک دوسرا قرینہ ہے حضرات ذکر کہ جو یہ بتاتا ہے کہ وائل بن حجر کی حدیث پاک میں جو کونی نہ رکھنے کا ذکر ہے وہ کیا ہے، وہ ترجیح پاتا ہے، وہ زیادہ محفوظ ہے اس کے مقابلے میں جو تین راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ کونی کو ران پر رکھا۔ اور یہ بتاتے ہیں یعنی وائل بن حجر کی جو حدیث پاک ہے اس کی تائید ہوتی ہے کس سے؟ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث سے کہ ان تینوں کی حدیثوں میں کونی کو رکھنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضرات ذکر کہ جو 6 راوی ہیں جنہوں نے کونی کو نہ رکھنے کا ذکر کیا ہے ان کی حدیث اس صورت میں جا کے عبداللہ بن زبیر، وائل بن حجر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور ابو حمید ساعدی کی حدیث کے عین مطابق ہوتی ہے۔ پھر چاروں حدیثیں ایک اعتبار سے بالکل موافق ہوتی ہیں، کیونکہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی کا ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونی ران پر رکھی۔ اور یہ ذرات کا ہمارے پاس دوسرا قرینہ تھا۔ تیسرا قرینہ ذرات ذکر سب سے بڑا یہ ہے کہ محدثین جو ہیں جنہوں نے ان حدیثوں کی شروعات لکھی ہیں اور ان محدثین کے حوالے سے بالتفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ محدثین نے جب وائل بن حجر کی حدیث پاک کی شرح بیان کی اور ان محدثین کے نام بھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا تھا، وہ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں تمام نام بھی پڑھے تھے، ان کی کتابیں بھی دکھائی تھیں، ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیے تھے اور اسکرین پہ میں نے ان کی کتابیں بھی آپ کو دکھائی تھیں اور ان کی عبارات بھی دکھائی تھی۔ ان تمام کے تمام نے وائل بن حجر کی حدیث کا جب شرح بیان کی تو ان تمام کے تمام نے وائل بن حجر کی حدیث کی شرح میں لفظ حدہ کی قید کو ملوز خاطر رکھا، لفظ حدہ کی قید کو انہوں نے بیچ میں ذکر کیا۔ ان میں سے کسی محدث نے لفظ حدہ کی قید کے بغیر کوئی وضاحت نہیں کی اور انہوں نے بیان کیا کہ حدہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے، اور بہر صورت اگر اسم ہو تب بھی کونی ران کے اوپر نہیں ہوگی، اور اگر فعل ہو تب بھی کونی ران کے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ ذاتی ذکر ہمارے پاس ایک تیسرا قرینہ تھا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں جو لفظ حد ہے اس کی قید کا کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا، اور لفظ حدہ کا جو معنی ہے وہ یہ کونی ران پر نہیں رکھی جائے گی۔ اس لیے تمام جو چوتھا قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو اردو تراجم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے ان تمام کے تراجم اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے تمام تراجم میں وائل بن حجر کی جب حدیث پاک آئی تو انہوں نے وہاں لفظ حدہ کی قید کا اعتبار کیا۔ لفظ حدہ کی قید کا اعتبار کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ یہ حضرات ذکر وہ 4 ہمارے پاس قرائن تھے جو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ وائل بن حجر کی حدیث پاک میں لفظ حدہ کی قید کا اعتبار ہے۔ جب لفظ حدہ کی قید کا اعتبار ہے تو اس صورت میں اب معنی یہ بنے گا کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ تو حضرات ذکر اس سے یہ پتہ چلا کہ جو 6 شاگرد تھے عاصم بن کلیب کے، جنہوں نے عاصم بن کلیب سے وائل بن حجر کی حدیث پاک کو سنا تھا اور انہوں نے ہمارے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی تھی، تو ان 6 شاگردوں نے لفظ حدہ کو ذکر کیا۔ ان 6 شاگردوں کا جو لفظ حدہ کو ذکر کرنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جو 3 شاگرد ہیں عاصم بن کلیب کے جنہوں نے لفظ حدہ کی قید کو ذکر نہیں کیا، ان سے ہو سکتا ہے تسامح ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ عاصم بن کلیب نے ان کو بعض دفعہ عاصم بن کلیب نے 6 کو اس طرح بیان کیا ہو، یا کیا نام ہے جب ان 3 کو بیان کیا ہو وہاں حدہ کی قید کو ذکر نہ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کتابت کی بھی غلطی ہو۔ بار صورت حضرات ذکر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں لفظ حدہ کی قید کا ذکر ہے، جن 6 شاگردوں نے لفظ حدہ کی قید کا ذکر کیا ہے وہ سنن نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور یہ جو سیاستہ کی کتابیں ہیں اور جو دیگر مستند کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ حضرات ذکر جہاں لفظ حدہ کی قید کا ذکر نہیں ہے جو 3 شاگردوں کا، وہ عموماً طبرانی
تبرانی شریف کی روایت ہے اور یا صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اس طرح حضرات ذکر تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ محدثین جو کبار محدثین سے سیاستہ والے بھی جو محدثین تھے انہوں نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں لفظ حدہ کا اعتبار کیا ہے۔ حضرات ذکر یہ ہمارے پاس قرائن تھے جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی لفظ حدہ کا اعتبار ہوگا، اور لفظ حدہ کا جب اعتبار ہوگا تو اس وقت جو 6 شاگردوں نے عاصم بن کلیب سے حدیث پاک سن کے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ کون ایران کے اوپر نہیں لکھی جائے گی، تو ان 6 شاگردوں کی بات کا اعتبار ہوگا، اور 3 شاگردوں نے جو الفاظ ذکر نہیں کیے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ان سے ہو سکتا ہے خطا ہوگی، ہو سکتا ہے حفظ کرتے ہوئے ان کو وہ بھی انسان تھے، ہو سکتا ہے حفظ کرتے ہوئے ان کو لفظ حدہ انہوں نے نہ سنا ہو، یا لفظ حدہ انہوں نے ویسے ان کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ تو حضرات ذکر اور پھر اس صورت میں ہم نے جو قرائن جو دیکھے، ہم نے قرائن جماعت کو دیکھا، قرائن ہم نے دیگر احادیث کو دیکھا، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے مقابلے میں دیگر احادیث عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو معاذ ساعدی کی حدیث کو دیکھا، اور محدثین کو دیکھا، اور اردو تراجم کو دیکھا، تو یہ قرائن تھے جو میں بتاتے تھے حضرات ذکر کہ کونی قرآن کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ یہ حضرات ذکر ساری جو بات چھڑی تھی وہ اس وجہ سے چھڑی تھی کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو غیر مقلد عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب صحیح نماز نبوی میں، جو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ کونی قرآن کے اوپر رسول اللہ نے رکھا، اور پھر میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل یہ بیان کیا تھا کہ شیخ زبیر علی زئی نے جو صحیح نماز نبوی کے اندر یہ ترجمہ کیا ہے کونی قرآن کے اوپر رکھا، اور اس کے نیچے جو انہوں نے حوالہ جات پیش کیے تھے ان تمام حوالہ جات میں حدہ کی قید کا ذکر تھا۔ تو وہ جو حوالہ جات شیخ زبیر علی زئی نے دیے تھے ان میں تو حدہ کی قید کا ذکر تھا، وہاں تو کسی بھی صورت کونی قرآن کے اوپر رکھنے کا ترجمہ نہیں بنتا تھا، لہٰذا ان کا وہ حوالے دینا بھی کیا تھا وہ ان کی غلطی تھی، اور ان کا وہ ترجمہ کرنا بھی کیا تھا ان کی وہ غلطی تھی۔ اور یاد رکھیں ذاتی ذکر کہ جب بھی احادیث کے احکام نقل کیے جاتے ہیں تو وہ جماعت سے نقل کیے جاتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ نہ کہ شاذ اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی راوی کو کسی روایت کے اندر غلطی پیش آ رہی ہے تو اس کی غلطی کو حدیث نہیں بنایا جاتا، اس راوی کی جو غلطی ہوتی ہے اس کو فرمان رسول نہیں بنایا جاتا، اس راوی کی جو غلطی ہے، اس راوی کا جو وہم ہوتا ہے اس کو سنت نہیں بنایا جاتا۔ ہمیشہ جماعت کو دیکھ کے، جو جماعت ہوتی ہے ان کے الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، اور ان حدیثوں کا اعتبار ہوتا ہے، اور ان کو کیا کیا جاتا ہے آگے ان کو سنت بنایا جاتا ہے، انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کا وہ ترجمے کی جو خطا تھی، غلطی تھی، وہ میں نے اصل میں آپ کو سامنے بالتفصیل یہاں تک بیان کی، تو ان سے یہاں کیا ہوگی، خطا ہوگی، غلطی ہوگی، انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا کونی قرآن کے اوپر رکھا جائے گا، جبکہ کونی قرآن کے اوپر رکھنے کا ترجمہ محدثین میں سے کسی نے نہیں کیا، کسی محدثین نے نہیں کیا۔ اب حضرات ذکر یہاں ہمارا شیخ زبیر علی زئی صاحب کا جو ٹاپک تھا یہاں تک وہ کیا ہوا، ختم ہوا۔ انشاءاللہ حضرات ذکر اگلی ویڈیو میں اسی سے ریلیٹیو حضرات ذکر یہ کونی کا جو مسئلہ ہے اسی سے ریلیٹیو ایک کتاب ہے وہ میری نظروں سے گزری ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے بالتفصیل ان کے بھی کتاب کا حوالہ اور ان کے نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور حضرات ذکر اصل میں یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہو، بلکہ مشکل ہی ہیں یہ باتیں، لیکن حضرات ذکر آپ بھی ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً ان باتوں کو سمجھیں کہ ایک حدیث سے ایک مفہوم کو نکالنا پھر اس کو سنت بنانا یہ کتنا مشکل کام تھا جو 1400 سال کے محدثین نے کیا تھا، اور 1400 سال کے محدثین نے اس پر کام کیا اور کس طرح وضاحت سے کیا، اور جو اتنی وضاحت سے کیا کہ آج ہمیں اگر یہ جو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے خلاصہ بھی بیان کر رہا ہوں، لوگ اس کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کو بھی سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ صرف اردو ترجمہ دیکھنے کے بعد اور وہ صرف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں وہ اس چیز کو سنت بنا لیتے ہیں، جبکہ وہ سنت نہیں ہوتی بلکہ راوی کا وہم ہوتا ہے، راوی کی غلطی ہوتی ہے، راوی کا تسامح ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں باقاعدہ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، علل الدار قطنی ہے، اوہام و محدثین ثقات ہے، الکامل فی الضعفاء رجال ہے، یہ اتنی جو، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں جو راویوں کی غلطیوں کے بارے میں ہیں، علل ابن ابی حاتم ہے،
یہ وہ احادیث کی یہ وہ علل کی کتابیں جہاں راویوں کی غلطیاں، جہاں راویوں کے وہم بیان ہوئے ہیں۔ اور آج ہم سوسائٹی معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، مساجد میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ راویوں کا جو وہم ہے اس کو رسول اللہ کی سنت بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ راویوں کے وہم کو رسول اللہ کی سنت بنا کے اور اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کی ترویج دے رہے ہیں، جبکہ ایک بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اردو کتابیں جو غیر مستند ہیں، اردو کتابیں جو غیر محقق عالم کی ہیں، اور جن کو مطلب ایک تو ہوتا ہے ذرا کر کسی سے خطا ہو گئی ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر سوچے سمجھے لکھ دینا اور اپنے موقف کو بیان کرنا، تو یہ ایک غلط طریقہ کار تھا۔ 1400 سال کے محدثین کی عبارات کو دیکھا جاتا ہے، 1400 سال کے محدثین نے جو تراجم کیے ہیں، 1400 سال کے محدثین نے جو شروعات لکھی ہیں، ان احادیث کی شروعات کو دیکھنا پڑتا ہے، اور وہی بتاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہی بتاتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ علت پائی جا رہی ہے، حدیث کے الفاظ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 1400 سال کے محدثین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اور ان کی کتابیں ان وضاحتوں سے بھری پڑی ہیں، اور یہ وضاحتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کی ہوئی ہیں، اور ان کی یہ کتابیں عربی میں ہیں۔ اب جو تراجم ہوتے ہیں، لوگ ترجمہ دے کے بعض دفعہ کسی غلطی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں اگر ان سے وہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ اس غلطی کو محدثین کے ترازو پر رکھیں۔ اگر غلطی ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر محدثین کے ترازو پر وہ پوری اتر رہی ہے تو اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ محدثین کے ترازو پر پوری، محدثین بار بار اس کے آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، وہ ایک محدث کی لکھی ہوئی ہے، اور اس محدث کا حدیث کی کتاب لکھنا ہمیں اس محدث کی ایمانداری پر یقین ہوتا ہے، اس محدث کی لکھی ہوئی حدیث پر یقین ہوتا ہے، اور پھر وہ محدث جو راویوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے، ان راویوں کی حالات بھی ہم دیکھتے ہیں، ان راویوں کے جو حالات بیان کیے جاتے ہیں، جو ان کے حالات بیان ہوتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ راوی اس اعتبار کے قابل نہیں ہے، یہ راوی جھوٹ بولتا ہے، یہ محدثین بیان کرتے ہیں، وہ محدثین انسان ہوتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بات کو پرکھ کے، ان کی بات کا اعتبار کر کے آگے مسائل نکالے جاتے ہیں، آگے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر 1400 سال کے محدثین نے جو احادیث کے معنی بیان کیے، جو راویوں کی حالات بیان کیے، جو حدیث کے الفاظ بیان کیے، ان کی اصول اور ضابطوں کو چھوڑ کر ہر بندہ اگر وہ بیان کرنا شروع کر دے، جی میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں، ایک کہ جی میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں، تو وہ حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ محدثین نے بتایا کہ وہ غلطی پر عمل کر رہا تھا، وہ راوی کے وہم پر عمل کر رہا تھا، وہ راویوں کی غلطیوں پر عمل کر رہا ہے، اور اس کو وہ سنت بنا دیتا ہے، اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی کونی کو جوران پر رکھنے والا تذکرہ ہے، یہ بھی انہی زمروں میں آتا ہے کہ یہ راویوں کا صرف وہم ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ عاصم بن کلیب کا ایک عاصم بن کلیب جو تابعی ہیں، وہ بھی انہوں نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے حدہ کی قید کو ذکر کیا ہو، کبھی انہوں نے حدہ کی قید کو ذکر نہ کیا ہو۔ تو ہم نے جب قرائن دیکھے، صرف عاصم بن کلیب کی اس حدیث کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے حدہ کی قید کو ذکر کیا یا حدہ کی قید کو ذکر نہیں کیا، ہم نے قرائن بھی دیکھے، دیگر احادیث کو دیکھا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو حمید ساعدی کی حدیث کو دیکھا، پھر محدثین کی وضاحت کو دیکھا، محدثین کی وضاحت دیکھنے کے بعد پھر ہم نے راویوں کو دیکھا تعداد میں کون زیادہ، پھر جا کے ہم نے فیصلہ کیا کہ کونی ران کے اوپر نہیں رکھی جائے گی، کونی کو تشہد کے اندر دائیں کونی کو ران کے اوپر رکھنے کے لیے جھکانا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ محدثین ان چیزوں کی کیا کی ہیں، وضاحت کیا ہے۔ جو شخص یا جو بھی بندہ محدثین کے طریقوں کو چھوڑ کر خود اپنی استدلال سے یا اپنی اردو کتابیں جو مارکیٹ میں مل رہی ہیں ان سے وہ پڑھ کر عمل شروع کر دے گا، تو ہو سکتا ہے کسی جگہ وہ خطا کھا رہا ہو، وہ اس چیز کو سنت بنائے بیٹھا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ وہ راوی کا وہم ہے، راوی کی غلطی ہے، اور یہ باتیں محدثین نے کی ہوئی ہیں، محدثین نے ان باتوں کی وضاحت کی ہوئی ہے، تو لہٰذا ان کو سنت نہیں بنانا چاہیے، اور وہ عند اللہ وہ اس پر وہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس چیز کا مواخذہ بھی کرے۔ رسول اللہ کی سنت میں اور راوی کی غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھیں۔ ہر چند کے یہ مشکل ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ
اتنی یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اکثر جو میری ویڈیو کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ مجھے جب رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی باتیں بہت مشکل ہیں اور آپ کی باتیں بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں، مفہوم بہت مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، یا وہ ایسے کہتے ہیں کہ بہت آپ کی باتیں مشکل ہیں۔ تو حضرات عزیز کار، اب وہ یہ باتیں ہر چند کہ آپ کے سامنے مشکل ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں آج 1400 سال کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور کیسے بیان کر رہا ہوں؟ محدثین کی عربی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے۔ آپ اندازہ لگائیں میں جب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اتنا مشکل ہے، اب جو 1400 سال کے محدثین نے ان کو جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ پھیلا ہوا ہے، کتابیں پھیلی ہوئی ہیں، علل کی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، اور پھر اس کے نام کے راویوں کی جرح و تعدیل کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں، ان میں یہ تمام چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے سمیٹ کر میں آپ کے سامنے لاتا ہوں اور آپ کے سامنے میں اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو اب وہ ان کتابوں کے اندر یہ کتنا مشکل ہوگا، اس کے لیے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے پہلے سمجھنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے یہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہر بندہ وہ کسی جگہ بیٹھ کر یا کسی جگہ ایک مجمع لگا کر وہ بیان کرنا شروع کر دے، اور خصوصاً وہ غیر عالم ہو، تو پھر بتائیں وہ کہاں کہاں خطا کرے گا، کہاں کہاں جا کے وہ غلطی کرے گا۔ تو یہ ہے حضرات عزیز کار، ہر چند کی مشکل ہے، اور یہ باتیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، شاید پڑھائی جاتی ہیں، یقین سے نہیں میں کہہ سکتا کہ مدارس میں بھی یہ باتیں پڑھائی جاتی ہوں، اور شاید یوٹیوب کے اوپر بھی ایسی وضاحت آپ کو کہیں بہت کم ہی نظر آئے، ہو سکتا ہو میری نظر سے یوں نہیں گزری جو اتنی تفصیل کے ساتھ ایک محدثین کی وضاحت اور محدثین کے معنی اور تراجم یوں بیان کرے، میری نظروں سے نہیں گزری، کوئی ہو تو مجھے بھی بتائیں آپ، تو یہ بہت نہیں گزری۔ تو برکیف یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو توجہ سے سنیں، توجہ سے دیکھیں، توجہ سے سمجھیں، دوسروں کو شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں، تاکہ وہ محدثین کے طریقوں کو سمجھ سکے، حدیث سے استدلال کو سمجھ سکے، غلطی سے بچ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات کو وہ جان سکے۔ حضرات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ انسان کی دلچسپی سے ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے، تو وہ پھر باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پھر وقت بھی نکالتا ہے اپنی مصروفیات میں سے، اپنی پڑھائی میں سے، اپنے کاروبار میں سے، اپنے کام میں سے وہ وقت نکال کے پھر دینی معاملات کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دینی معاملات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی محنت پر ہوتا ہے، اس کی اپنی لگن پر ہوتا ہے، اس کے اپنے شوق پر ہوتا ہے۔ اکثریت ہمارے پاکستان کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر ان لوگوں کی ہیں جو دین سے خصوصاً یا تو باغی ہیں یا بظاہر تو دیندار ہیں لیکن دین سیکھنا نہیں چاہتے، دین سمجھنا نہیں چاہتے، وہ اپنے شعور، اپنی منشا، اپنی ذہن اور اپنی فکر کے مطابق ایک چیز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو وہ دین بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے پاس، اکثریت کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک آپ کے سامنے تجزیہ سا جو پیش کیا یہ وہ تھا، تو امید ہے کہ ذاتی کار آپ اگر ان کو سنیں، ان کو سمجھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔